یہ عمل منٹوں اور سیکنڈوں میں دولت کے ڈھیر لگاتا ہے، یعنی کہ غوث پاک کا پہلی شوال عید کے دن پیر والے دن کا وہ وظیفہ کہ جس کو لاکھوں لوگ آج پہلی عید کو پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں، یعنی جس گھر میں شوال کی پہلی تاریخ عید کے دن یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے بچے کو اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں، اتنا وہ دولت مند بن جاتا ہے کہ پورا سال پھر پوری زندگی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، بھائی بہنوں، اس عمل کو سنو گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے کے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ عید کا دن دوستو، بھائی بہنوں، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے، یعنی کہ روزے داروں کو اس کی مزدوری ملنے کا، یعنی انعامات کو حاصل کرنے کا وہ دن ہے کہ اگر کوئی بندہ یا محمد یا سلامو اور یا ربنا کا یہ ورد بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، غوث پاک کا بتایا ہوا یہ سچا عمل 1 منٹ کے اندر اندر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ کم و بیش اللہ معاف کرے تقریباً 1 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اور صرف پچھلے سال میں نے تقریباً عید کی، یعنی کہ عید الفطر کی پہلے دن پہلی عید کا یہ عمل تقریباً 400 سے 500 بندوں کو دیا تھا، اور اللہ پاک کے حکم سے جس کو بھی بتایا اس نے دوبارہ لوٹ کر یہی دعائیں دیں کہ اللہ پاک کے حکم سے ہمارے بیڑے پار ہو گئے، ہمارے حالات بدل گئے۔ آج کوئی بنا بنایا وظیفہ نہ کوئی ایسا عمل کہ جس نے پہلے بھی دیا ہو، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں نہ آپ نے کبھی ایسا عمل سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، خدا پاک کی قسم یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اگر اللہ پاک کے حکم سے 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، 2 منٹ میں تمہارے حالات نہ بدل جائیں، 2 منٹ میں تمہاری رزق کی تنگی، مالی پریشانی دور نہ ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر تمہیں وہ عمل دوں گا دوستو کہ جس کو دنیا جہاں میں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں اتنی دولت، اتنا روپیہ پیسہ اسے عطا کرتے ہیں کہ اسے پھر زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ نے یہ عمل سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ اسکپ کیجیے گا، پہلے عمل سمجھ لیں، اور میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ ایسا عمل سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ آج اگر تمہاری غربت اور غریبی رب کعبہ کی قسم 1 منٹ میں دور نہ ہو جائے، آج رزق کی تنگی، مالی پریشانی اگر 2 منٹ میں دور نہ ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ مجھے اللہ پاک کی ذات پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں کوئی گریبان پکڑنے کی بات ہوا میں نہیں کر رہا، میں ساتھیوں، بھائی بہنوں، مجھے اللہ پاک کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے کہ مجھے پتا ہے میرا گریبان کوئی نہیں پکڑ سکے گا، کیونکہ یہ عمل پڑھنے والا 100% کامیاب ہوگا۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر 100% بھروسہ ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، عمل سنیں، سمجھیں، رب کی ذات پر عید کے پہلے دن پہلی شوال کو یہ عمل پڑھ لینا لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، چاہے گھر میں غربت، غریبی، فاقے ہیں، بے اولادی ہے، رشتوں کی طلبگار میری بہنیں کان کھول کر سن لیں، اگر رشتوں کے لیے بے چین ہیں، تڑپ رہی ہیں اچھے رشتوں کے لیے، میرے بھائیوں کو اپنی پسند کی جگہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک بار خدا کی قسم ایک بار یہ عمل پڑھ لینا، پوری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اب عمل سن لے، دیکھیں یہ موقع نکل گیا تو پھر اگلے سال عید کا دن آئے گا، پہلی شوال آئے گی، تو آپ لوگ یا تو پورا سال انتظار کر لیں یا پھر آج ہر حال میں آج یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آج یہ نہ دیکھیے گا کہ میں بزی ہوں، عید کے دن یہ ہوں وہ ہوں۔ دیکھیں، عید کا دن تو ویسے ہی بندہ رشتہ داروں میں، گھومنے پھرنے میں، یہاں وہاں فضول کاموں میں نکال دیتا ہے۔ اگر آپ 1 منٹ میرے کہنے پر یہ عمل پڑھ لیتے ہیں تو گارنٹی میری ہے، میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس عمل کے پڑھتے ہی خدا کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا۔ پہلی عید کا یہ عمل پڑھتے ہی
گھر میں ایسی ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آئے گا کہ خدا کی قسم تمہاری عقلیں حیران رہ جائے گی۔ اب عمل سن لیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سن لیں، عمل کو سمجھ لیں۔ یہ عمل دوستو، بھائیو بہنوں، کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے نا، خدا کی قسم تو کوئی تمہیں عمل نہیں بتائے گا عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شوال کی پہلی تاریخ، عید کا پہلا دن ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، جلدی جلدی عمل بتاؤں گا، لیکن آپ نے جلدی جلدی آگے نہیں بڑھنا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو موبائل سے بالکل ہٹا دیں اور بڑی ہی توجہ سے، دھیان سے اس عمل کو آپ نے سمجھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اگر جو بندہ واقعی سیریس ہے، واقعی اپنی غربت اور غریبی کو اسی وقت مٹانا چاہتا ہے، واقعی اپنے پورے حالات کو، پورے سال کے نصیبوں کو بدلنا چاہتا ہے کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اب آپ نے شوال کی پہلی تاریخ، عید والے دن، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں، اگر کسی رشتہ دار کے گھر پہ گئے ہیں وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں، راستے میں پڑھ لیں، جہاں دل کرے پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور یہ عمل۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو دوستو، بھائی بہنوں، وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی اچھا لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ کے فوری طور پر آپ نے درود پاک پڑھتے ہی اس مجرب ترین تسبیح کا، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور دوستو، بھائی بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہر مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ دیکھیں، 2-3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں۔ یا محمد کا وظیفہ ہے، یا سلام اور یا ربنا، آپ نے بس بتائی ہوئی ترتیب سے پہلی عید کو، پہلی شوال کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اگر دیکھیں درود شریف یاد ہو تو پڑھ لیں، دیکھیں جو چیزیں آپشنل ہیں ان کا بھی بتاؤں گا، یعنی کہ ان کو چھوڑے بنا عمل ہو سکتا ہے تو وہ بھی بتاؤں گا۔ باقی اگر جو چیز پڑھنی ہے اور جس تعداد میں پڑھنی ہے اس میں تبدیلی نہ کیجیے گا، اگر پھر اس میں تبدیلی کریں گے تو یقین مانیے گا پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلہ نہ کرنا کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا۔ بتائی ہوئی ترتیب سے عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ایسی ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آئے گا کہ خدا کی قسم یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلی شوال عید کے دن درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دولت کی بارش کو برسانے والے، خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے اس مجرب ترین عمل کا پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور فوری طور پر دوستو، بھائی بہنوں، آپ کو جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں آج پہلی عید کے دن کا، دوستو بھائی بہنوں، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور پہلی عید کے دن کا دولت کے ڈھیر لگانے والے اس عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، جو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں درود شریف بھی پڑھ لیا، اور یاد رکھیے گا ایک بار بیٹھ جائے نا اس عمل کو پڑھنے کے لیے، جس کو تقریباً آدھی سے 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، تو عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو کہیں اور استعمال نہ کیجیے گا۔ پوری توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پہلی شوال عید کے دن کا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجیے گا۔ پورا سال، پوری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں جب پہلی بار پڑھا تھا، یقین کریں آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، شوال کی پہلی تاریخ، پہلی عید کو، عید الفطر کے دن میں نے یہ عمل پڑھا۔ یقین کریں میں نے اپنی عید کے کپڑے تک نہیں لیے تھے، میری وہ حالت تھی، خدا کی قسم میں نے یہ عمل جیسے ہی پڑھا، صبح یہ عمل پڑھا، شام تک میرے پاس اللہ پاک نے مجھے اتنا عطا کر دیا کہ مجھے پھر پوری زندگی کسی اور کی وظیفے کی ضرورت نہ پڑی۔ اور میں نے یہ عمل پہلی بار جب پڑھا، دوستو، بھائیو بہنوں، تب سے لے کے اب تک کوئی ایسی پہلی عید نہیں گزرتی کہ جب میں یہ عمل نہ پڑھوں، اور جس کو بھی دیتا ہوں وہ ایک بار اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے۔
یعنی کہ وہ اس عمل کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اس عمل کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں سکتی. خدا کی قسم اگر ایک بار آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، آپ کی ایسی ایسی خواہشات اس عمل کے معجزات، اس عمل کی غیب سے مدد کو دیکھ کر، اس عمل کے معجزات کو دیکھ کر اس عمل کے فین بن جاؤ گے، اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے. پھر پوری زندگی اس عمل کا پیچھا نہیں چھوڑو گے. پھر ہر سال عید کی پہلی تاریخ، شوال کی پہلی تاریخ، پہلی عید کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے خدا کی قسم پورا سال انتظار کرو گے. اور آج اگر ابھی اسی وقت آپ نے پہلی عید کو یہ عمل پڑھ لیا، خدا کی قسم ایک بات، ایک شکوہ کرو گے، کاش ہم نے پچھلے سال یہ عمل پڑھ لیا ہوتا تو ہم اس عید میں پہلے سے کروڑ پتی بن چکے ہوتے. لیکن دوستو، اب بھی وقت ہے، اب بھی سنہری موقع ہے، اب یہ سنہری گھڑی پھر آ چکی ہے، اب یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے، اب یہ خزانوں کو لوٹنے والا وقت پھر سے آ چکا ہے. اب بھی دوستو، بھائی بہنوں، اگر آپ نے اس عید کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، اس عید کو دوستو، بھائی بہنوں، دوستی یاری میں گزار دیا، فلمیں، ڈرامے، گانوں بازوں میں گزار دیا، خدا کی قسم پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. پورا سال اگر غربت اور غریبی میں رہنا چاہتے ہو، پورا سال اگر در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ خدا کا تمہیں واسطہ، خدا کا تمہیں واسطہ، مت کرو اپنے اوپر ظلم، مت کرو دوستو، بھائی بہنوں، یہ ظلم، یہ زیادتی اپنے ساتھ. چھوڑ دو دنیا یاری کو. آج صرف چند سیکنڈ کا عمل، اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی پہلی عید کا عمل پڑھتے ہی دور نہ ہو جائے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا. عمل کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ورڈ سمجھاؤں گا. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو. اگر درود شریف نہیں یاد، چھوڑ دیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. پہلی عید کو جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، جب چاہیں پڑھیں، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات. اور یہ عمل پہلی عید کو اگر نہ پڑھ سکیں تو پھر دوسری عید کو پڑھیں. پھر اگر دوسری کو بھی نہ پڑھ سکے، تیسری کو پڑھیں. اگر تینوں عید میں کسی ایک وقت بھی آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، خدا کی قسم آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. اب کرنا کیا ہے؟ فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے. اور پہلا وظیفہ، تسبیح ہو، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا. اگر نہ ہو تو صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد. آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، یا محمد کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا. اور اللہ والے فرماتے ہیں شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کے پہلے دن یا محمد کے ساتھ یا سلام اور یا ربنا کا یہ خصوصی عمل جس گھر میں کیا جاتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے، غیب سے دولت والے ہاتھ عمل کے پڑھتے ہی دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. دوستو، بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا محمد 2 بار ہو گیا، یا محمد 3 بار ہو گیا. آپ نے یہ شوال کی پہلی تاریخ عید کے دن، پیر کے دن کا یہ با کمال وظیفہ اور اس کا پہلا وظیفہ یا محمد کا صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے. یہی وہ تعداد ہے غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کے پہلے وظیفے یا محمد کی، جس پر آپ نے 100% عمل کرنا ہے. اگر آپ اپنی منمانی کر جائیں گے، اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھ جائیں گے تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا. کیونکہ عمل کو اگر آپ نے بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے نہ پڑھا تو خدا کی قسم پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا. سچے دل سے پڑھیے گا، پورے یقین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے. اب آپ نے پہلا وظیفہ یا محمد کا پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے. اب آپ نے اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ 3 وظائف ہیں جو آپ نے پہلی عید کے دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں. یعنی کہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر نماز کو اگر توڑ دیں گے تو ٹوٹ جائے گی نا، اسی طرح اس عمل کو بھی توڑ دیں گے تو ٹوٹ جائے گا. مطلب عمل کو پڑھتے وقت کسی کی طرف چلے گئے، کسی کو جواب دے دیا، عمل ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. تو اسی لیے کہتا ہوں عمل کو سمجھیں، عمل کو سنیں، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے. یہ موقع اگر تم نے گنوا دیا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. پورا سال اگر در در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو،
پورا سال اگر جعلی عامل و باباؤں کے پاس جانے سے بچنا چاہتے ہو، پورا سال اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتے ہو، خدا کا تمہیں واسطہ عمل پڑھ لو۔ یہ عمل اگر تم نے نہ پڑھا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا، پوری زندگی کی در در کی ٹھوکریں تمہارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل میری جان ہے، آج سینے کا راز تمہارے حوالے کر دیا ہے، آج سینے کی وہ ساتھیوں بھائیو بہنوں خاص خزانہ تمہارے حوالے کر دیا ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اب پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا، پھر فوری طور پر دوسرا وظیفہ یعنی کہ سیکنڈ نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج پہلی شوال عید کے دن جیسے ہی یا محمد کے بعد آپ لوگ یا سلامو کو پڑھیں گے تو غیبی فرشتے آپ کے گھر، آپ کے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اگر جس کو یقین نہیں آتا، اگر جس کے دل میں وسوسے ہیں، وہ ابھی اسی وقت ویڈیو کو چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں یقین کی ساتھیوں بھائی بہنوں، جس کے دل میں یقین نہیں ہے اس کا پھر عمل کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ نے دوستوں بھائی بہنوں سیکنڈ نمبر پر یا سلامو کو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور شوال کی پہلی تاریخ عید پیر والے دن آپ نے یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا سلامو دو بار ہو گیا۔ اور دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، دیکھیں اس پورے عمل کی اجازت سب کو ہے، جو میرا بہن بھائی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، کوئی پابندی نہیں۔ بس آپ نے دیکھیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو لائک کریں، ادروائز کوئی یہ بندہ یہ نہ کہے کہ لائک کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، لائک کے لیے ویڈیو بنانے والے پر لعنت ہو۔ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنائی ہے، ویوز بعد میں ترجیح ہے، لیکن صرف اور صرف پہلے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں تک پہلی عید کا وہ سچا عمل پہنچانا ہے تاکہ ان کا بھلا ہو۔ جب آپ کسی کا بھلا سوچتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کا بھلا سوچتا ہے، اللہ پاک اس سے پہلے اس کا 1000 گناہ بھلا پہلے کر دیتا ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اجازت عام ہے، کوئی لائک کی بھیک نہیں چاہیے، جس کو دل مانے کرے، جس کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں کوئی سچا ہمیں عمل بتا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہے، خالص وظیفہ بتا رہا ہے، مستند وظیفہ بتا رہا ہے، اپنا وقت ہمیں دے رہا ہے، تو دوستو بھائی بہنوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اور دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں، عمل کی اجازت سب کو ہے، جو خصوصی اجازت چاہتا ہے وہ اپنا نام کمنٹس میں لکھ دے تاکہ آپ کو الگ سے اجازت بھی دے دی جائے۔ اب دوستو بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، آپ نے فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو چند سیکنڈ میں دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلی شوال عید والے دن غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں پہلا وظیفہ یا محمد کا پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کو صرف 21 بار پڑھتے ہوئے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ یا ربنا کا پڑھتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، پہلی شوال عید کے دن جس گھر میں یا ربنا کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند نہیں ہوتا، بلکہ خزانوں کا ایسا بادشاہ بن جاتا ہے کہ اس کے پورے محلے میں اس کے تمام رشتہ دار اس کے حاسدین دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک جھٹکے میں اتنی دولت، اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا۔ یہی وہ راز ہے پہلی عید کے دن کے اس عمل کا کہ جس کو پڑھنے والا غوث پاک فرماتے ہیں کہ آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اگر دوستوں بھائیو بہنوں، اگر آپ لوگ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں اور واقعی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری ہے تو بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر مشکل ہر پریشانی کا 2 منٹ میں اگر خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا وظیفہ تمہیں اپنی پوری لائف میں نہ ملے گا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، پہلا وظیفہ یا محمد کا پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ یا سلامو کا پڑھ لیا، دیکھیں 2 وظیفے پڑھ لیے آپ نے 21 بار، تو تیسرا وظیفہ آپ نے یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا ربنا کو بھی 21 بار 21 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا ربنا بھی پڑھ لیں
تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ پھر ملیں گے دوستوں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔